السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اور خوبصورت نام العزیز کے بارے میں جانیں گے۔ العزیز، اس کا معنی ہے عزت والا، غلبے والا، قوت والا، وہ جس پر کوئی اور غالب نہ آ سکے۔ الشدید، القوی، وہ جس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، اس کی قوت میں اور اس کے غلبے میں۔ وہ جو کچھ کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ عزت ساری کی ساری اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت مختلف اوصاف کے ساتھ بھی آئی ہے، مثلاً کہ العزیز الحکیم، عزت والا، غلبے والا اور حکمت والا، یعنی اس کی قوت اور اس کا غلبہ حکمت کے ساتھ ہے۔ العزیز الحمید، وہ عزت والا ہے، غلبے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ تعریف والا بھی ہے۔ پھر العزیز الوہاب، زبردست ہے، غلبے والا ہے اور بہت زیادہ عطا کرنے والا بھی ہے۔ پھر اسی طرح العزیز الرحیم، ایک طرف زبردست ہے اور ذات ہی رحم فرمانے والا بھی ہے، ایسا نہیں کہ وہ اپنی طاقت کو غلط طور پر استعمال کرے۔ پھر اس کے بعد العزیز العلیم، وہ غلبے والا ہے اور علم والا ہے۔ عزیز الغفار، زبردست بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بخشش فرمانے والا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سارے ہی اچھے اچھے نام ہیں، ہمیں اسے ان ناموں کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے، اسے پکارنا چاہیے۔ اور جہاں تک العزیز کا تعلق ہے، تو جس سے لفظ عزت بھی ہے، تو عزت جو ہے ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، وہ جو شخص عزت چاہتا ہو تو عزت ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ پاک ہے تیرا رب جو عزت کا رب ہے ان سب باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں جو گستاخیاں وہ کرتے ہیں، اس سے اللہ رب العزت کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عزت اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے اور کبریائی اس کی چادر ہے۔ تو جو آدمی مجھ سے یہ صفات چھیننے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ یعنی کہ کوئی شخص اگر یہ چاہے یہ کہ وہ بڑا بن بیٹھے، یا پھر وہ عزت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرے، یا پھر یہ سمجھے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا تو اس کی عزت میں کچھ کمی آئے گی، تو یہ جو چیز ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود عزت والا بھی ہے اور عزت دینے والا بھی ہے، یعنی کہ جو لوگ اس کے فرما بردار ہوتے ہیں، اطاعت گزار ہوتے ہیں، وہی ان کو عزت بخشتا ہے۔ یعنی کہ جس طرح رزق کی تقسیم وہ خود کرتا ہے، اسی طرح عزت کی تقسیم بھی وہ کرتا ہے، اور عزت اسی کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عزت دینے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے پھر بندے کا کیا کام ہے، بندے کے اوپر کیا لازم ہے، اس کے اوپر کیا حق آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو پہچانے اور اس کو عزت دینے کا حق ادا کرے، اور اس بات پر بھی یہ یقین رکھے کہ انسانوں کو ملنے والی عزت اور ذلت ان سب کا اختیار جو ہے، اختیار وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آتا ہے آپ کہہ دیجئے اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے۔ جسے چاہتا ہے یعنی عزت کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہی اپنی مشیت پر ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہی بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو دنیا کے علاوہ آخرت کی رسوائی، اس سے بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ آخرت کی رسوائی اور آخرت کی ذلت تو یہ جو ہے یہ تو پوری مخلوق کے سامنے ہوگی، اور جہاں پر کوئی بھی بچانے والا نہ ہوگا، کوئی بھی ہمارے لیے ترجمان یا وکیل نہیں ہوگا کہ جو ہم سے اس رسوائی کو دور کر سکے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَعِزُّ مَنْ أَعْطَيْتَ،
کہ جس سے تو عداوت کرے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا دشمن ہو جائے، جسے دشمنی کرے، اسے کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے تو دشمنی نہیں رکھے گا، وہ عداوت کس کے لیے ہوگی؟ وہ عداوت اس کے لیے ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس کے پیغمبر سے، اس کے دین سے، اس کے کلام سے عداوت رکھنے والے ہیں۔ یعنی کہ انسان کی جو اصل عزت اللہ کی فرما برداری میں ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی دوستی میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جس بندے کو عزت دیتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو آسمان پر اس کو بتاتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ آسمان والوں میں پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو آسمان والے بھی جو ہیں وہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کی عزت کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح وہ عزت اور محبت دنیا میں اتار دی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقسیم اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، جس کے ساتھ جیسا چاہے وہ معاملہ کرے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ اس کا یہ معاملہ حکمت پر مبنی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنے اس اختیار کو بندوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرے۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عزت دینے والا ہے، اسی لیے ہر انسان کو عزت پیاری ہوتی ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ عزت کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس کو عزت دیتا ہے، اور اگر انسان اللہ سے عزت چاہے تو وہ کون سے ایسے کام کرے کہ جس سے وہ عزت ملے، اور کون سے ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسوائی کا باعث بنتے ہیں، تاکہ انسان جو ہے ان کاموں کو چھوڑ دے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود اسلام جو ہے انسان کو عزت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک دن اور رات کا سلسلہ جاری رہے گا، یعنی کہ اس زمین کے ہر کونے تک کوئی بھی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے، یعنی ہر گھر میں اس کا پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے گا، خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا رو کر یا رد کر کے اس کے مطلب اس کی ذلت کو قبول کر لیا جائے۔ تو عزت تو اصل وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ذریعے عطا کرے گا، اور ذلت وہ ہوگی جو انکار کر کے حاصل ہوگی۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات اپنے گھر والوں میں نظر آ گئی کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا اسے خیر، بھلائی اور شرافت نصیب ہوئی، اور ان میں سے جس نے انکار کیا اس کے حصے میں رسوائی اور جزیہ آیا۔ تو اصل عزت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ اللہ کے احکامات کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے بھی رسوائی ہے، جیسے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ فرعون، قارون، ابو لہب اور ابو جہل، ان سب کا انجام کیا ہوا؟ ان کا یہ انجام کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ مثلاً کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ قارون کو اللہ نے بہت ساری دولت دی، لیکن اس نے اس دولت کے معاملے میں کسی کا حق نہیں پہچانا اور اس دولت کے ذریعے اپنی عزت بنانے کی کوشش کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح پھر اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اسی طرح ابو لہب مکہ کا مالدار ترین انسان تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیسی کیسی آیات اتاری، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ برباد ہوا، اس کا مال جو اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا۔ تو آپ دیکھیے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی عزت مال کے ذریعے ہوگی یا اولاد اس کی عزت کا سبب ہوگی، لیکن یہاں پر دیکھیں کہ نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی جو اس کی اولاد تھی وہ اس کے کام آئی۔ اسی طرح ابو لہب کی بیوی اس کے کسی کام نہ آئی، بلکہ اس کے برعکس اس کا بھی انجام جو تھا وہ بہت برا ہوا، وہ بہت رسوا کن تھا۔ ابو جہل جو اصل میں ابو الحکیم، ابو الحکم یعنی کہ کہلاتا تھا کہ بہت حکمت والا ہے اور بہت اختیارات والا، لیکن اس کا بھی انجام کیا ہوا؟ تو یہ جو ساری مثالیں ہیں ہمارے سامنے ہیں عبرت کے لیے ہے، تاکہ ہم اللہ کے ان نافرمانوں کی پیروی نہ کریں۔ فرعون کے پاس جتنا بھی اقتدار تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ رسوا ہوا اور ڈوب کر مرا۔
اسی طرح قارون جو تھا وہ زمین میں دھنس کر مرا۔ ابو لہب کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ ابو جہل کا جو انجام تھا بہت ذلت آمیز ہوا۔ تو اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عزت اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے، نافرمانی میں نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ العزیز ہے، غلبے والا ہے، اقتدار والا ہے، شدید ہے، قوت والا ہے۔ کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کو نیچا نہیں دکھا سکتا۔ تو اگر وہ اپنے بندوں کو سزا دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اگر وہ اپنے بندوں سے انتقام لینا چاہے تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایسا خیال دل میں آئے، کوئی وسوسہ شیطان ڈالے اس کے دماغ میں، تو ہمیشہ اپنی اصلاح کی فکر کرے اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد مانگے، تاکہ وہ خیال جو ہے وہ دل سے نکل جائے۔ اور ہمیشہ اس کے بات پر جو ہے صرف زبانی نہیں بلکہ دل کے پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ رہے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر اور بھلائی ہے۔ بڑے بڑے گناہ تو انسان کے لیے ذلت کا سبب ہوں گے ہی، لیکن اگر انسان ان پر توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا نہیں، لیکن کچھ گناہ پھر ایسے ہیں کہ جن میں عام طور پر انسان گرفتار ہو جاتا ہے، تو ان کے بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ انسان کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ العزیز ہے، تو ہمیں اسلام کے ساتھ اس کو پکارنا بھی چاہیے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صفت کے ساتھ کیوں پکارا جائے اللہ تعالیٰ کو؟ تو اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب ہے، اس کا حکم نافذ ہو کر مطلب ہے کہ اس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے پورے یقین کے ساتھ کہ اے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا میں اتنا یقین نہیں ہوتا، اتنی شدت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگا یہ کام یا ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ لیکن کیا ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جس رب کو وہ پکار رہا ہے وہ العزیز ہے، وہ سب پر غالب ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ ہمارا کام ہے اس کو پکارنا، شدت اور یقین کے ساتھ پکارنا، اور اللہ کی عزت کے وسیلے سے اس کو پکارنا۔ انسان کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت پر پورا یقین ہو جائے، وہ اس کو محسوس کرنے لگے، تو اس کا اثر اس کی عملی زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ پر، اس کی عزت اور اس کی قوت اور اس کے غلبے پر پورا اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ ان تمام صفات کا حامل ہے۔ اس لیے چونکہ ہم اس کے بندے ہیں، اس پر ہم ایمان لائے ہیں، تو ہمارا رویہ بھی پھر اس صفت کے تحت تبدیل ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہمارے اندر آنی چاہیے، وہ یہ کہ ہمارا اس بات پر پکا ایمان اور یقین ہو کہ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جس کو جتنی چاہے عطا کر دے۔ اس لیے اگر انسان اگر زندگی میں پریشان بھی ہو یا اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر اس کو رونا دھونا نہیں چاہیے، اس پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں عزت ہے اور عزت کا مالک وہی ہے۔ اس لیے مجھے بندوں سے شکوے شکایت کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع، اس کو طرف راغب ہونا چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، کہ جو شخص عزت چاہتا ہے، عزت کا طلبگار ہے، تو عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اسی کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی ہے۔ یعنی بجائے یہ کہ گلے شکوے کرنے کے اور لوگوں کی غیبت کرنے کے اور اپنی زبان کے اوپر غلط الفاظ یا گالی گلوچ کرنے کے، تو انسان کو فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ پاکیزہ کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں، وہ ان کو قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ انسان جو ہے کوئی نہ کوئی اچھا کام کرے، کوئی صدقہ خیرات کرے، کسی کی عیادت کرے، کسی مجبور انسان کے کام آئے، اللہ کے دین کو سکھانے کا کام کرے، کوئی بھی اچھا کام کرے جو اس کے بس میں ہے، اس کی استطاعت میں ہے، اس کی طرف چل پڑے۔ کیونکہ جب انسان جو ہے وہ عمل کرتا ہے
اور اس کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو پھر یہ دونوں چیزیں اوپر اٹھتی ہیں، اور لوگوں کی جو بری چالیں ہیں ان کا معاملہ اللہ پر وہ چھوڑ دے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ اللہ کے بندوں اور مخلوق کو اس نام سے اللہ کو پکارنا اور اس صفت کے ساتھ پہچاننا جو یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی عزت کی قسم کھاتے تھے، جبریل رب کی قسم کھاتے ہیں، انبیاء اس وصف سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی عزت کی قسم کھاتے ہیں، جنت اس وصف سے اپنے رب کی پہچان کو پہچانتی ہے، حتیٰ کہ ابلیس تک نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قسم کھائی تو کہا بعزتی کا وجلالی کا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اس نام کی بہترین پہچان کرا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی اور اپنے کلام کی اور اپنے دین کی اور دین والوں کی عزت کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔